ہوا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، دم بدم ہائے حسینہ کی صدا آتی ہے، دم بدم ہائے حسینہ کی صدا آتی ہے، چوم لیتا ہے جو ایک بار زری ہے حیدر، چوم لیتا ہے جو ایک بار زری ہے حیدر، آج بھی اس کو سلونی کی صدا آتی ہے، اور چوم لیتا ہے جو ایک بار زری ہے شبیر، چوم لیتا ہے جو ایک بار زری ہے شبیر، اس کے حق میں لب زہرا سے دعا آتی ہے، اور چوم لیتا ہے جو ایک بار زری ہے زینب، چوم لیتا ہے جو ایک بار زری ہے زینب، اس کو عباس کے روضے کی ہوا آتی ہے، اور چوم لیتا ہے جو ایک بار زری ہے عباس، چوم لیتا ہے جو ایک بار زری ہے عباس، مدتوں ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے، مدتوں ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے، بس وہ عباس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی ہے، بس وہ عباس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی ہے، نہر کی سمت سے ٹھنڈی جو ہوا آتی ہے، اور ماں نے تیار کیا بیٹے کا صحرا شبھر، ماں نے تیار کیا بیٹے کا صحرا شبھر، یہ نہ معلوم تھا
اکبر کی قضا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، دم بدم ہائے حسینہ کی صدا آتی ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1421 کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں یہ نمی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن میں ذکر اہل بیت رسول کے عنوان پر کل آخری مجلس شام غریبہ کی یہاں سماعت فرمائیں گے۔ پورا عشرہ پہلی محرم سے اب تک جس طرح آپ نے جوش ولولے اور محبت کے ساتھ سماعت فرمایا، اور یہاں امام بارگاہ کے اراکین نے جس حسن و خوبصورتی کے ساتھ سب کے بیٹھنے کا انتظام اور مجالس کا اہتمام کیا، ہر سال کی طرح قابل احسنت ہے، قابل تعریف ہے۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع اور سب نے مجلس اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک ایک ہمارے مسئلے کو، نقطے کو، آیات کو، اس کے مفہوم کو اور فضائل اہل بیت کو جس طرح سنا وہ آپ کا ہی حق ہے۔ ایک نورانی عشرہ تمام ہو رہا ہے شب عاشور کے ساتھ، اور ہم الوداع کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فرش اللہ پر۔ تمام سامعین ہمارے علم اور علم سے شغف رکھنے والے دانشور علماء، پڑھے لکھے، ہر شعبے کے اپنے ماہر، ایک فکری گفتگو رہی آج کی اس تقریر میں۔ قرآن کی وہ آیت کہ جو ہمارے بچے بچے کو یاد ہے، اور جس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے 14 صدیوں کا یہ سفر طے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ ارشاد پیغمبر کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم قربا سے محبت کرو۔ ترجمہ یہی ہے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، لیکن لفظ قربا نے یہ بتایا کہ قربا کا لفظ کسی ایک خاتون کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ محبت کرو میری بیٹی فاطمہ سے، اور وضاحت یہی ہے کہ اور اس کی اولاد سے، وہ فاطمہ کہ جو چادر کسا کا مرکز ہے، وہ فاطمہ کہ جو مباہلے میں مرکز بن کر گئیں، وہ فاطمہ کہ جسے اللہ نے کوثر کہہ کے پکارا، وہ اللہ جسے قرآن نے شجرہ طیبہ کہہ کر پکارا، وہ فاطمہ جسے قرآن نے کلمہ باقیہ کہا،
وہ سیدہ جسے قرآن نے انہا لإحدى الکبر کہا، نذیرا للبشر کہا، وہ سیدہ جسے قرآن نے لیلۃ القدر کہا، وہ سیدہ جسے نبی نے فاطمہ کہا، زہرا کہا، صدیقہ کہا، صادقہ کہا، طاہرہ کہا، مبارکہ کہا، حسان کہا، پارسا کہا، وہ بی بی کہ جو دنیا میں 999 ناموں کی مالک ہے۔ اتنے نام اتنے نام یا اللہ کے ہیں یا نبی کے ہیں یا علی کے ہیں یا فاطمہ کے ہیں۔ آپ کو توریت میں عادلہ کہتے ہیں اور انجیل میں بتول کہتے ہیں اور زبور میں آپ کو طاہرہ کہتے ہیں۔ آسمانی کتابوں میں آپ کے نام ہیں، مہاتما بدھ کی کتاب میں بھی آپ کو بتول کہتے ہیں، مہابھارت اور رامائن اور گرو نانک کی کتاب میں بھی بی بی کا نام موجود ہے، الہامی کتابیں ہوں یا آسمانی کتابیں ہوں۔ وہ بی بی کہ جسے نبی یہ کہہ کر پکارے میری بیٹی فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے معنی تمہیں معلوم ہے؟ فاطمہ کے معنی ہے نار جہنم سے بچانے والی، جو اپنے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گی، جسے نبی نے کہا کہ یہ زہرا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا زہرا کے کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب صبح کو محراب عبادت میں ہوتی تو چہرے سے نور ظاہر ہوتا کہ جو سرخ نور ہوتا اور پورے مدینے کی عمارتوں پہ چھا جاتا، اور جب ظہرین کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو زرد نور تمام مدینے کی عمارتوں پہ چھا جاتا، اور جب اس نور کو لوگ دیکھتے تو آ کر رسول سے پوچھتے یہ نور ہم روز کیسا دیکھتے ہیں؟ تو نبی فرماتے میری بیٹی محراب عبادت میں نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اس حدیث کو جب بھی میں نے پڑھا تو مجھے یہ حیرانی ہوئی کہ یہ حدیث رسول اکرم نے جو اہل مدینہ کو سمجھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کو نماز پڑھتے دنیا نے دیکھا تھا کہ کیسی عبادت ہے۔ علی کی عبادت سب نے دیکھی کہ برستے تیروں میں نماز کیسے پڑھتے ہیں، لیکن وہ بیوی جو پردے میں ہو کسی کو کیا پتا کہ اس کی عبادت کا کیا عالم ہے؟ تو قدرت نے یہ انتظام کیا کہ نور آ کر یہ بتائے کہ میری کنیز خاص کی نماز کیا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کس طرح کرتی ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کو صدیقہ بھی کہتے ہیں اور صادقہ بھی کہتے ہیں تو کیا دونوں کے معنی ایک ہیں یا الگ الگ؟ تو آپ نے فرمایا صادقہ اس لیے ہیں کہ پوری زندگی سچ بولا، لیکن صدیقہ اللہ نے اس لیے کہا کہ صدیقہ کے معنی یہ ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بس کہہ دیا تھا عید کی شب میں بچوں سے کہ درزی کپڑے لے کر آئے گا، اور نماز میں مصروف ہو گئی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا حسنین کا درزی آیا ہے، حسنین کا خیاط آیا ہے۔ حکم تھا رضوان جنت کو یہ نہ کہنا کہ ملک آیا ہے، چونکہ کہا ہے کہ درزی آیا ہے تو صدیقہ کے معنی یہ ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیے گا۔ بی بی کا نام راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے، وہ جس سے رب راضی ہو گیا، وہ بی بی جو اپنے رب سے راضی ہو گئی۔ یہ تو پورا گھرانہ وہ ہے کہ جس سے رب راضی ہوا۔
لیکن کہیں خدا یہ نہیں کہتا کہ ہم تم سے راضی ہو جائیں تو تم بھی ہم سے راضی ہو جاؤ. ہر جگہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ میاں ان سے راضی ہو جائیں. لیکن یہاں فلسفہ دوسرا ہے. یہاں اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کو راضی رکھتا ہے. یہ کہیں نہیں ہوتا. اللہ اپنے کسی بندے کی مرضی کا انتظار نہیں کرتا. یہیں رضا بھی ہوتا ہے، یہیں مرتضی بھی ہوتا ہے، یہیں راضیہ ہے، یہیں مرضیہ ہے کہ اللہ ان کی مرضیوں کا انتظار کرتا ہے. دیکھیں فضائل اہل بیت سب سنتے ہیں جو محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مجالس میں اور عشروں میں ایک الگ اس سے ہٹ کر بات کہتے ہیں. فضائل سننا عادت نہ بنائیں، عادت نہیں ہے، بلکہ اپنے میں معرفت پیدا کریں کہ معصوم پر اعتراض نہ ہو، معصوم کے بارے میں بے ادبی نہ ہو، اور اتنی معرفت ہو کہاں پر کس وقت معصوم ہم سے راضی ہو جائے. ابھی حسن کاظمی صاحب سے گفتگو تھی جو کہ یہاں کے ایک ایسے خدمت گزار ہیں مولا کے در کے کہ جن میں بے انتہا خلوص اور انکساری اور ادب ہے. تو ان سے یہی گفتگو تھی کہ وہ آئے تو آج انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. یعنی یہ امام باڑے کے کارکن اگر یہ اس طرح تبلیغ نہ کریں، بھائی ایک ڈر کے خدمت گزار ہیں تو ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے، فرش ازا پر بیٹھنے والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مفاتی میں تحفۃ العوام میں حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ. دیکھیے یہ باتیں ممبر سے بتائی نہیں گئی. ہمارا مجمع تو ماشاءاللہ بہرحال ہمیں بہت ناز ہے اپنے مجمع جو ہمیں کراچی میں 30-35 برس سے سن رہا ہے اور وہ ہماری چیزوں کو یاد رکھتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے مجمع سے اشارتاً بھی کوئی بات کہنا نہیں پڑتی. لیکن وہ لوگ جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں اور پابندی سے شریک نہیں ہوتے، گھنٹے دار مجلسیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں عام اس لیے کر دی جائیں کہ وہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ جب آپ پڑھیں گے اپنی دینی کتاب تو اس میں آپ پائیں گے عید کے دن کیا کرنا ہے، بقرعید کے دن کیا کرنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے. شبوں کی دعائیں لکھی ہیں، دنوں کی دعائیں لکھی ہیں، ہفتہ وار دعائیں لکھی ہیں، ہر مہینے کی نماز لکھی ہے. تو کبھی وہ باب بھی پڑھیے جو عاشورے کا باب ہے، اور سب سے طویل باب عاشورہ اور شب عاشورہ کا ہے. اسے پڑھیں بھی دوسروں کو بتائیں بھی. آداب شب عاشورہ، آداب عاشورہ میں ائمہ طاہرین خصوصاً چھٹے امام اور 8ویں امام سے باقاعدہ یہ حدیثیں اور روایتیں درج ہیں، اور اس پر عمل کیا کیجئے کہ شب عاشور اور 9 محرم کو تاسوعہ کہتے ہیں اور 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں. تاسوعہ کے معنی ہے جس دن حسین نرغیادہ میں گر گئے. تاسوعہ کے معنی یہ ہے کہ صلح کی گفتگو ختم ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ صبح فاطمہ کا جانی شہید کیا جائے گا. تو چونکہ 9 کو طے ہو گیا تھا اس لیے یہ غم کی رات ہے، اور اسے میں شب قدر کی رات کہتا ہوں جس رات میں آپ بیٹھے ہوئے. اور ائمہ نے فرمایا کہ شب عاشور سلام نہیں کرتے. عاشور اور شب عاشور سلام کرنا حرام ہے، حرام حرام. جیسے عید کا روزہ اور عاشورے کا روزہ حرام ہے، عاشورے کو روزہ حرام ہے، عید کا روزہ حرام ہے، اسی طرح سلام کرنا حرام ہے. اور مصافحہ کرنا مکروہ ہے. ہاتھ نہیں ملاتے ایک دوسرے سے مومنین شب عاشورہ ہاتھ نہیں ملاتے. امام نے فرمایا کہ ہاتھ ملانا خوشی کا ہے، خوشی کا اظہار ہے. جب ہوش ہی نہ ہو تو سلام کا ہوش کسے رہتا ہے. اس کو یوں سوچا کیجئے
کہ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کسی بزرگ کی میت پڑی ہو تو جب میت پہ آتے ہیں تو سلام علیک نہیں ہوتا، جو سوگوار ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا، منع ہے، وہاں بھی منع ہے۔ جس گھر میں میت ہو وہاں بھی کھانا پینا اور چولہا جلانا مکروہ ہے، تو جب عام میت میں یہ منادی ہے تو یہ تو عالم کا خوزادہ حسین ہے، جس کے لیے اس کے پوتوں اور ائمہ نے کہا ہاتھ نہیں ملایا کرو شب عاشور، مصافحہ نہیں کرتے، منع ہے، گلے نہیں ملتے، سلام نہیں کرتے۔ اور آداب عاشورہ، آداب عزاخانہ، جب ایک امام باڑے سے دوسرے امام باڑے جاؤ تو تابوت پکڑ کر، علم پکڑ کر دعا نہیں مانگتے۔ شب عاشور میں اپنے لیے دعا مانگنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تمہارا کوئی دوست ہو، تم سال بھر اس کے یہاں جاؤ، وہ تمہیں چائے پلائے، کھانا کھلائے، خاطرداری کرے، تم اس سے کچھ مانگو وہ دے دے، لیکن اگر اس کے یہاں جنازہ پڑا ہو تو اب تم اس سے جا کے کہو گے چائے پلائیے، کھانا کھلائیے، دعوت کیجیے۔ ارے کتنی شرم کی بات ہے کہ جس گھر میں 18 جنازے پڑے ہوں، کیا اس رات بھی اس سے مانگو گے؟ جو سوگوار ہو، جو غمزدہ ہو، پھر اس سے اس رات نہیں مانگتے، ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا نہیں مانگتے، اس لیے کہ اس رات مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس رات زہرا ایک ایک عزادار کے عزاخانے میں جاتی اور بی ہاتھ پھیلا کے دعا کرتی ہیں، پروردگار یہ میرے بچے کے عزادار ہیں، ان کا پورا سال خوشیوں میں کٹ جائے، انہیں کوئی دکھ نہ ہو، انہیں کوئی غم نہ ہو، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، انہیں رزق کی جس کے لیے شہزادی کونین دعا کر رہی ہوں، اب تمہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیا کرو؟ امام سے پوچھا گیا کہ کیا کریں ہم عاشورہ اور شب عاشورہ؟ کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے تو رو دے، تعزیت ادا کرے، ایک دوسرے سے کہو حسین شہید ہو گئے، ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں، آپ ہمیں پرسہ دیجئے۔ آپ کو پتا ہے امام رضا پکارتے تھے آؤ آؤ میرے دادا حسین کا مجھے پرسہ دو، آؤ مجھے پرسہ دو۔ مدینے والے آتے تھے، جو آداب جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو اپنے ذرائع رکھتے ہیں امریکہ اور لندن میں، یا جو عرب ممالک میں رہتے ہیں زیادہ تر لوگ، وہ عاشور کی صبح روضہ رسول پہ چلا جاتے ہیں، پہلے رسول کو پرسہ دیتے ہیں، پھر زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، عاشور کا دن وہاں گزار دیتے ہیں جنت البقیع میں کہ پرسہ دینے آئے۔ تو آپ پرسہ دینے آئے ہیں، ہوش نہیں ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کہ عاشور کے دن کوئی دنیاوی گفتگو نہ کرو، دنیا کا کوئی کام کرنا امام صادق نے فرمایا کہ حرام ہے۔ اگر عاشور کو کوئی کام نیا کیا جائے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، سوا ذکر حسین کے کوئی کام نہ کرو، اس لیے کہ واقعہ زندہ ہے، واقعہ مردہ نہیں ہے۔ معصومین نے کہا کہ قبر حسین کو تہخانے میں کیوں چھپا دیا گیا، مقتل کو کیوں بند کر دیا گیا؟ 1400 برس گزر گئے لیکن آج بھی شب عاشور سے عاشور تک لہو قبر سے ابلنا شروع ہو جاتا۔ قبر تو قبر ہے، ایک خاک شفا کی تسبیح تمہارے پاس آ جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو عاشور کے دن اس کے دانے سرخ ہو جاتے ہیں۔ یہ لہو جس کے لیے امام نے فرمایا کہ معصوم اور شہید اور بے گناہ کا لہو زمین کبھی نہیں پیتی، آج بھی حسین کا لہو تازہ ہے۔ 40 دن حسین کا غم آسمان نے بھی کیا، زمین نے کیا، پرندوں نے کیا، جناتوں نے کیا، فرشتوں نے کیا۔ فرشتے تو آج تک آسمان سے اتر رہے ہیں روتے ہوئے، قبر حسین کا تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارا غم تو سال بھر کے بعد آتا ہے جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں، حسین کے روضے پر ملائکہ رات و دن رو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ زہرا کو روتے دیکھ رہے ہیں۔
جس دن سے حسین کی شہادت ہوئی ہے کسی نے زہرا کو چپ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. بڑا غم ہے، خود اس غم میں برکت. تم شریک ہو گئے، تم مجلسوں میں گئے، تم نے ماتم کیا، یہ سب تمہارے لیے برکت ہے. لکھا ہوا ہے آداب عاشورہ میں، جو عمل عاشورہ کرتا ہے اس کو سال بھر میں 100 فوائد حاصل ہوتے ہیں. اگر آپ عمل عاشورہ پابندی سے کریں تو 100 فوائد حاصل ہوتے ہیں. جو ہر سال عمل عاشورہ کرتا ہے اس کی ناگہانی موت نہیں ہوتی، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہ تپ کے نہیں مر سکتا، وہ پانی میں ڈوب کے نہیں مر سکتا، وہ فضا میں نہیں مر سکتا، وہ جل کے نہیں مر سکتا. 100 فوائد پڑھیں تحفۃ العوام اور مفاتی میں امام صادق سے کہ جو عمل عاشورہ کرتا ہے اللہ کبھی اسے مفلس نہیں ہونے دیتا، اسے کبھی غریب نہیں ہونے دیتا، اس کی دولت میں ہر آن اضافہ ہوتا ہے جو ہر سال عمل عاشورہ کرے. تو جو لوگ ہر شب جمعہ کرتے ہیں تو ان کا مرتبہ آپ کو معلوم ہے. ان کا مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو حسین قبر میں یہ کہہ کر آتے ہیں ہم تمہاری زیارت کرنے آئے. تم شب جمعہ عمل عاشورہ کرتے تھے، ہماری زیارت وارثہ پڑھتے تھے، تم ہماری زیارت کرتے تھے، ہم تمہاری زیارت کو آئے ہیں. ہر عزادار، ہر ماتمدار پہلے معرفت حسین رکھے اور پھر اپنا مرتبہ بھی پہچانے کہ اس کا مرتبہ. زبانیں ہزار ہیں، باتیں ہزار ہیں، عوام میں کم عقل بھی ہیں، کم عقل بے وقوفی کی باتیں بھی کرتے ہیں. انہیں سمجھائیے، انہیں سمجھائیے، انہیں اس طرح نہ سمجھائیے کہ ان سے بحث کیجئے، انہیں اپنے عمل سے سمجھائیے، انہیں اپنے عمل سے سمجھائیے. امام صادق نے فرمایا کہ عاشور کی شب آستینوں کو ایسے چڑھا لو جیسے تم ابھی قبرستان سے کسی کو مٹی دے کر آ رہے ہو. تمہارا گریبان کھلا ہوا ہو، ایسا لگے تم یتیم ہو گئے ہو. عاشور کے دن گریبان بند نہیں ہوتا، عاشور کے دن سر کھلا ہوا ہوتا ہے. ہم نے تو بچپن سے دیکھا کہ جب عاشور کی رات آتی، ہم چھوٹے سے تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ جب عاشور کی رات آتی ہماری مائیں بہنیں، ہماری دادیاں نانیاں سر کے بال کھول لیتی اور بال کھلتے تو رقت بڑھ جاتی. ہزاروں 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 مجلسیں ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں کہ ایک قزاخانے میں بیویاں شمع جلا رہی، آنسو جاری ہیں، بال کھلے ہیں. اور جب صبح عاشور آتی تو ہم یہ منظر دیکھتے آئے ہندوستان میں خصوصاً کہ جب تعزیہ اٹھتا تو گھر کی عورتیں بال کھول کر کہتی یا حسین الوداع. اور ہم یہ دیکھتے کہ وہ خاک اڑاتی تھی، خاک اڑائی جاتی سروں پر. تو قیامت کا سما ہوتا تھا جب کوئی پکار کر بی بی کہتی اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر، اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر. صبح میں مجلس پڑھ چکا، میں صبح کو رخصت امام پڑھ رہا تھا. علماء نے خصوصاً علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب کبھی میں امام مظلوم کا ذکر کرتا تو بہت روتا. ایک دن ذکر کرتے کرتے میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک پردہ نشین بی بی کو دیکھا کہ اس نے کہا مجلسی مجلس نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا بی بی ابھی تو میں نے مجلس پڑھی اور ابھی تو عزادار اٹھ کر گئے. تو بی بی نے کہا وہ پڑھا کرو جو میں سننے آتی ہوں، جو مجھے ذکر پسند ہے. بی بی آپ کو کون سا ذکر پسند ہے؟ کہ مجھے کربلا میں ایک ذکر بہت پسند ہے جب میرا بچہ رخصت آخر کو آیا اور زینب کا کوئی سہارا نہ تھا، جب اس نے پکار کر کہا زہرا کے لال خدا حافظ. جزاک اللہ. آپ فرصت دینے کو تیار. مجلس ختم ہوگی تو جوان ابھی زنجیریں لگائیں گے،
آپ کے کانوں میں جب زنجیروں کی صدائیں گونجیں گی تو آپ پہ خود رقت طاری ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک بار زندہ کربلا سامنے آ جائے۔ زنجیر کا ماتم، ماتم قما کا ماتم، رونا، چیخنا، چلا کر سر پہ ہاتھ مارنا، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم خود منظر بنا کر کربلا دیکھتے ہیں۔ اسی عزاداری کے آئینے میں ہمیں پورا واقعہ کربلا نظر آ جاتا ہے۔ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری دل کی آنکھیں، ہماری روح کی آنکھیں، ارے ہم اس وقت کربلا میں ہوتے ہیں، ہم اس وقت کربلا میں ہوتے ہیں، اور حسین اس وقت کربلا سے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں عزادار کہ حسین آئیں، نبی آئیں، علی آئیں۔ بڑی جمشید زیدی صاحب جو ہمارے ٹرسٹی ہیں مارٹن روڈ کے، فرمائش کی جنگ حسین پڑھ دو۔ جنگ حسین میں کیا پڑھوں؟ بس یہ جملہ یاد رکھنا، میں فضائل نہیں پڑھ سکتا، پڑھوں گا میں جتنی ہمت ہے، لیکن میں فضائل کے جملے ادا نہیں کر سکتا اس وقت، لیکن دو چار جملے ادا کر دوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ چائنا، اور وہ دنیا کی بین الاقوامی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں بہت مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے مصنف نے، جو کہ بہت مشہور ہے اس کا مصنف، وہ لکھتا ہے اس چیپٹر میں کہ جب اس نے دنیا کے بہادروں کا ذکر کیا تو اس نے شروع کیا حسین کے ذکر سے، اور اس نے یہ جملے اس میں لکھے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہادر انسان علی گزرے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی سے بھی زیادہ بہادر ان کا بیٹا حسین تھا۔ ایک غیر قوم کا آدمی دلیل دے کر بتاتا ہے کہ علی بہت بہادر تھے، بہت بہادری سے لڑے، اسی طرح حسین بھی لڑے، لیکن ایک فرق ہے، علی کبھی بھوکے اور پیاسے نہیں لڑے۔ علی کسی لڑائی میں 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، لیکن حسین نے علی والی لڑائی یوں لڑی کہ 3 دن کے بھوکے بھی تھے اور 3 دن کے پیاسے۔ یہ کافی تھا اس کا لکھنا دلیل کے لیے، لیکن عجیب بات لکھ دی، ایک غیر قوم والے نے مقتل لکھ دیا، مصائب لکھ دیا۔ اس نے لکھا دنیا میں کوئی انسان جوان بیٹے کے مرنے کے بعد یوں نہیں لڑا جیسے حسین۔ اللہ اکبر! یہ میں نے آپ کو ایک غیر قوم کا جملہ سنا۔ اب عرب کی تاریخ کا جملہ سنیے۔ تاریخ عرب یہ لکھتی ہے کہ عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی مشہور واقعہ ہوتا تو لوگ اس سے اپنے حوالے دیا کرتے۔ جب وہ واقعہ ہوا تھا، اگر اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو جاتا تو پہلے واقعے کو لوگ بھول جاتے، پھر دوسرے واقعے کو یاد رکھتے۔ تاریخ عرب لکھنے والے کہتے ہیں کہ علی کی لڑائیوں کے بعد لوگ خیبر و خندق کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور پھر علی کے بعد کسی بہادر کا ذکر عرب میں نہیں ہوا، لیکن جب سے کربلا کی لڑائی ہوئی لوگ خندق و خیبر بھول گئے، اور پورے عرب کو کربلا کی لڑائی حسین کی یاد رہی، اور گاؤں گاؤں قریے قریے جہاں بھی لوگ داستان سناتے تو یہی سناتے، حسین کیسے لڑے، حسین نے کس طرح جنگ کی۔ ہم اس منزل تک آئیں گے، لیکن اس منزل کو طے کرتے کہ صبح ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ حسین رخصت ہوئے، سکینہ کو سمجھایا، گھوڑے پر بیٹھے، بیویوں کو سید سجاد کے حوالے کیا اور میدان جنگ میں آئے۔ میدان جنگ میں آئے، حسین تنہا تھے اور لاکھوں کا لشکر تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس شان سے آئے کہ لشکر یزید کا ایک آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ آنکھوں میں وہ جلال تھا، چہرے پر وہ روب، دبدبا اور جاہ و حشم تھا کہ لوگ بس دیکھ رہے تھے اور ہل نہیں رہے تھے۔ اور ایسے میں جب حسین آ کر
میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کو رک کر اپنے مقام پر ٹھہر گئے تو ایک بار حسین نے پورے کربلا کو دیکھا، لاشوں پہ نظر کی، اپنے خیام کو دیکھا اور لشکر یزید کو دیکھا، اور ایک بار حسین نے اپنے سیدھے پیر کو رکاب سے نکال لیا اور نکال کر اس پیر کو اٹھا کر گھوڑے کی گردن پہ رکھ لیا اور یوں بیٹھے جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر اپنی رعایا کو ملاحظہ کر رہا ہو۔ لوگ یہ سمجھے لشکر یزید کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب معصوم سے پوچھا گیا کہ حسین یوں کیوں بیٹھے تھے تو معصوم نے بتایا کہ یہ وہ وقت تھا کہ حسین جہاں کھڑے تھے اس وقت عرش اعظم کے تمام فرشتے اتر کر باادب حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور حسین کا دربار لگتا جا رہا تھا۔ فرشتے اور اس کے بعد جناتوں نے آنا شروع کیا، جنات کے لشکر آئے اور ان کے سردار آئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ملائکہ کے جھرمٹ میں ایک ایک نبی نے آنا شروع کیا۔ آدم آئے، شیس آئے، ادریس آئے، الیاس آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، سلیمان و داؤد آئے، شعیب آئے، جناب عیسیٰ آئے، اور سارے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ ایسے میں ظافر جن اپنے لشکر کو لے کر پہنچا تو وہ بیان کرتا ہے کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ تیز ہوا چلی اور میں نے دیکھا کہ 7 سوار گھوڑوں پر سوار تیز دوڑتے ہوئے حسین کی طرف آتے ہیں۔ جب دربار کو بھرا ہوا دیکھا تو 7 سوار ادب سے رک گئے۔ سرحد وہ تھی رکنے کی جہاں جبریل کھڑے ہوئے تھے، جبریل سے آگے کوئی بڑھتا نہیں تھا۔ جبریل نے مڑ کر پوچھا کون؟ 7 نے جواب دیا ہم اصحاب کہف ہیں اور حسین کو سلام کرنے آئے ہیں۔ جبریل نے کہا تمہارا سلام پہنچا دیا گیا۔ حسین نے سلام جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بار فضا ایسے ہوئی کہ جیسے کوئی بڑا بادشاہ آنے والا ہے۔ ایک بار جبریل و میکائیل نے کہا ملائکہ ہوشیار ہو جائیں، ملائکہ ہوشیار ہو جائیں، انبیاء باادب ہو جائیں، نبی آخر کی سواری آ رہی ہے۔ جیسے ہی نبی آخر کی سواری آئی تو لوگوں نے دیکھا، انبیاء نے، ملائکہ نے دیکھا نبی اکیلے نہیں تھے، ایک پہلو میں علی ساتھ تھے، ایک طرف حسن تھے اور پیچھے جناب جعفر طیار، حضرت حمزہ۔ اللہ اللہ، یہ ہے حسین کا دربار۔ ابھی میں پڑھوں گا اور سنیے، اس طرح آپ نے سنا نہیں ہے، اسے محفوظ کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ڈائریوں میں لکھیں اور کیسٹ کو محفوظ کریں۔ یہ پڑھنا آسان نہیں ہے، بس ہمت مانگی ہے بی بی زہرا سے تو میں سنا رہا ہوں، ورنہ میں بار بار پڑھتا رہی ہوں۔ سال میں ایک بار کبھی یہ بیان 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا، 2 دن پڑھتا ہوں۔ اب آج فرمائش ہے لیکن میں 2 گھنٹے تو نہ پڑھ سکوں گا، نہ 2 دن پڑھوں گا، مجھے تو مختصر سا حال سنانا ہے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ ایک بار کہتے ہیں ظافر جن کہ سب سے پہلے نبی آگے بڑھے، حسین نے جھک کر نبی کو اور علی کو سلام کیا۔ ایک پہلو میں نبی آ گئے، دوسرے پہلو میں حسین کے علی آ گئے، اور سب سے پہلے حسن مجتبی بڑھے اور بڑھ کر ایک بار حسین کے قریب آئے اور سیدھے بازو کی طرف دیکھا کہ ایک تیر لگا ہے اور لہو بہ رہا ہے۔ دوڑ کر حسن نے حسین کے اس بازو کو چوما اور چوم کر آنکھوں سے لگا کر کہا حسین بازو زخمی ہے۔ کہا بھیا علی اصغر یہ داغ دے گئے اور قبر میں سو گئے۔ اب یہ باتیں ہیں، یہ باتیں لشکر یزید نہیں سن رہا ہے، یہ معرفت والے سنیں۔ ایک بار جناب حمزہ اور جعفر طیار امام حسین کے پہلو میں آئے۔ ایسے میں جہاں نبی آ جائیں اب ادھر پروردگار مخاطب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت پروردگار صرف ادھر دیکھ رہا تھا
جہاں اس کا حبیب تھا اور جہاں اس کے حبیب کا حبیب تھا کہ ایک بار ملک مقرب نازل ہوا اور اس نے کہا پاک تحفہ درود و سلام کے اے جبریل امی، پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر حسین اس وقت حکم دے دیں تو آتش جہنم کو بجھا دو۔ اس وقت اگر حسین یہ حکم دے کہ نیر اعظم یعنی آفتاب کو گل کر دو تو کائنات کو اندھیرا کر دو۔ اگر اس وقت حسین کہے کہ لشکر یزید زمین میں سما جائے تو زمین کو چاک کر دو۔ اگر حسین کہہ دیں کہ آسمان ان کے سر پہ گر جائے، یہ کہہ کے ادب سے جبریل آگے بڑھے، کا حکم اگر آپ دے دیں تو پروردگار وہی کرے گا جو آپ کہیں گے۔ تو عجیب جواب دیا نانا کو دیکھ کر اور بابا کو دیکھ کر، کہا جبریل امی محضر شہادت تو تم لے کر آئے تھے، تم تو گواہ ہو، تمہیں تو معلوم ہے آج حسین کو امتحان دینا، آج حسین کو امتحان دینا ہے۔ ایک بار جبریل امی نے اپنے پروں کو پھیلایا تاکہ حسین پر سایہ کریں، مڑ کر کہا جبریل اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو جبریل نے جواب دیا میں نے جھولا جھلایا ہے، میں نے لوری دے کے سلایا ہے، حسین مجھے آپ کا بچپن یاد آ رہا ہے، کبھی آپ کی ماں نے آپ کو دھوپ میں نہیں نکالا، آپ تو تھکے ہوئے ہیں، دھوپ تیز ہے، میں نے سایہ کیا ہے، ہٹ جاؤ جبریل یہ وقت امتحان ہے حسین کا، رہنے دو، ہٹو، پروں کو سمیٹو۔ جبریل نے حکم حسین سے پروں کو سمیٹا تو ایک بار حسین نے اپنے گریبان کو پھاڑ دیا، چاک کیا اور اس کے بعد سورج کا رخ کیا اور کہا پروردگار تیرے سورج میں جتنی گرمی ہے اس کا رخ حسین کی طرف کر دے اور پھر دیکھ کہ حسین اپنے امتحان میں کتنا ثابت قدم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب حاضر تھے حسین کے پاس، سب موجود تھے، جناتوں کے لشکر آگے بڑھے۔ جعفر نے کہا حکم دیجئے مولا، ہم تلواریں نکال کر انہیں قتل کرتے ہیں۔ کہ واہ جعفر واہ، خوب کہا تم نے، تم انہیں قتل کرو یہ تمہیں دیکھ نہ سکیں، تم انہیں دیکھ دیکھ کر مارو۔ کبھی اس گھرانے نے کسی کو دھوکے سے قتل کیا ہے؟ جعفر نے ہاتھ باندھے، کہا مولا بدر کی لڑائی میں اللہ نے آپ کے نانا کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ کہ جعفر وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ وہ نانا تبلیغ دین کر رہے تھے، حسین دین بچا رہا ہے۔ آج حسین کو لشکر کی ضرورت نہیں۔ جعفر نے کہا اگر مولا لڑنے نہیں دیتے تو اتنا حکم دیجئے کہ میں فرات سے پانی لاؤں اور آپ کو تھوڑا سا پانی پلا دوں۔ کہا جعفر تم مجھے پانی کیا پلاؤ گے اور اب میں پانی کیا پیوں گا؟ آؤ میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ اب میں پانی پی کر کیا کروں گا۔ جعفر کہتا ہے میرے ہاتھ کو تھام کر ساتھ ساتھ چلے اور اس مقام پر آئے جہاں ایک جوان رانا کی لاش پڑی تھی۔ کہا جعفر یہ آئے تھے اور انہوں نے ہم سے پانی مانگا تھا، ہم انہیں پانی نہ پلا سکے، یہ پیاسے چلے گئے۔ دیکھو یہ بھی ننھی سی قبر بنائی ہے، ان کے لیے ہم نے ایک جام آب مانگا تھا لیکن تیر سے ان کی پیاس بجھائی گئی۔ جب میرا اصغر پیاسا دنیا سے چلا جائے، جب میرا اکبر پیاسا چلا جائے تو اب میں پانی پی کر کیا کروں گا جعفر؟ کہا مولا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جعفر تمہارے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ جب تک جینا میری تعزیہ داری کرنا، میرا ماتم کرنا۔ جعفر اس دن سے عاشور سن 61 ہجری سے جو کربلا چلا تو یہ کہتا چلا ہائے حسینہ
وائے حسین، کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جنات پائے جاتے ہیں وہ اب تک حسین کا ماتم کر رہے. پہلے وہ حضرت سلیمان کا ماتم کرتے تھے لیکن اب صرف حسین کا ماتم کرتے ہیں. اگر کبھی سناٹے میں تاریکی میں چلے جاؤ تو ائمہ کا قول ہے کہ راستہ بھٹک جاؤ اور زندگی کا خطرہ ہو تو پکارنا یا ابا صالح یا جعفر، یہ دو آئیں گے تمہیں راستہ بتائیں گے، لیکن جب بھی آئیں گے تم دیکھو گے دونوں روتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے ہائے حسینہ وائے حسین. اس دن سے اب تک حسین کے سوگ ہوا. ارے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو ہر مخلوق سے اشرف ہیں، تو اس لیے ہم محرم میں یہی مظاہرہ کرتے ہیں حسین کو رویا کیسے جاتا ہے. ایک بار مڑ کر کہا جبریل امی انبیاء سے کہو اپنے اپنے حجروں میں واپس جائیں، ملائکہ سے کہو کہ واپس جائیں. اور ایک بار حسین نے چاہا کہ اپنے ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دیں، اس لیے کہ ایک بار پہلو سے رونے کی صدا آئی. مڑ کر دیکھا تو ذوالفقار رو رہی تھی. پوچھا تیرے رونے کا سبب؟ کہا میں آسمان سے اتری تھی کہ میں اسلام کی ترویج اور ترقی کے لیے بھیجی گئی. کیا میری تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں ایک بچے کی قبر بناؤں؟ کیا ذوالفقار کا یہ بھی کام تھا کہ وہ بچے کی قبر کھودے؟ مولا اب میں بےتاب ہوں، مجھے کھینچیے. ان اشقیاء نے جو مظالم کیے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میری پیاس بجھ جائے. کہا اے بابا کی تلوار میں تجھے کھینچوں گا. یہ کہہ کر قبضے کو چوما، علی کی تلوار کے قبضے کو چوما اور ایک بار تلوار کو کھینچا. اس وقت حسین لیس تھے ہر ہتھیار سے، تیر و کمان بھی پاس تھا، نیزہ بھی پاس تھا، بھالا بھی پاس تھا، تلوار بھی پاس تھی. یوں حسین آئے تھے کہ زرہ بختر بھی پہنے تھے، چار آئینہ بھی پہنے تھے، سر پہ خود بھی تھا، جھلم کی زنجیریں بھی لٹک رہی تھیں زلفوں پر، دستانے بھی پہنے ہوئے تھے. اس شان سے میدان میں آئے تھے. اور وہ ذوالجناح جو نبی کی سواری کا گھوڑا تھا وہ بھی لڑائی کے لیے تیار تھا کہ ایک بار حسین نے چند قدم زینب کے خیمے سے چل کر زمین پر اپنے نیزے کو گاڑ دیا. اور نیزے کو گاڑنے کے بعد آواز دی لشکر یزید کو کہ دیکھو ہم جنگ کریں گے اس وقت، اور کربلا کے میدان میں ہم لڑتے ہوئے ہر طرف جائیں گے، لیکن یاد رکھنا سرحد عصمت یہ ہے زینب کا خیمہ اس کے آگے ہے. کوئی اگر اس نیزے کے آگے بڑھ گیا تو حسین کی تلوار سے بچ نہ سکے گا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ جب حسین لڑ رہے تھے 12 میل کے ایریے میں لڑ رہے تھے چاروں طرف، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا. جب اس نیزے کو کاٹ دیا خیمے کے سامنے تو ایک بار وہاں سے لجاؤں میں فرس کو کھینچا اور کھینچ کر اب جو گھوڑے سے کہا ہاں چل، تو 12 میل دور کربلا سے ذوالکفل کے مقام پر گھوڑے کو روکا اور دوسرا بھالا بہا گاڑا. اور گاڑنے کے بعد آواز دی اشقیا حسین لڑے گا 12 میل اپنے خیمے سے ذوالکفل طرف، اور اگر تم میں ہمت ہے تو سب مل کر آؤ اور حسین پر حملہ کرو. قرآن نے حسین کی لڑائی کا منظر کھینچا ہے. فرت من قسورا، ایسا لگتا تھا ایک شیر حملہ آور ہے. پڑھیے سورہ مدثر جس میں حسین کی جنگ بیان کی ہے اللہ نے، اور کہتا ہے پروردگار کہ یوں بھاگ رہے تھے لشکر یزید والے جیسے وحشی گدھے بھاگتے ہیں. یہ مقتل کے جملے نہیں ہیں، یہ حدیث کے جملے نہیں. پروردگار کہتا ہے ایک شیر نے حملہ کر دیا تھا اور وحشی گدھے بھاگ رہے تھے. اور یہ عالم تھا کہ حسین جب حملہ کرتے تو بھاگتے جاتے پہلا حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، تیسرے حملے پر یہ عالم تھا کہ لشکر یزید کا جو آخری حصہ تھا
اس لشکر کے سر کوفے کے قلعے سے ٹکرائے، پیچھے کی طرف لشکر کو ڈھکیل دیا۔ حسین نے پہلے قلب لشکر پہ حملہ کیا، قلب لشکر میسرہ پہ گرا، میسرہ میمنے پر گرا، اور سب پیچھے کو گرتے جاتے تھے اور ہٹتے جاتے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے کو بڑھتے جائیں۔ اور ایسے میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ لڑائی بیان کون کرتا؟ تو عبداللہ ابن جعفر نے مدینے میں کہا تھا، شہزادی زینب جب جمل میں ہم کو لڑنے کے لیے علی نے بھیجا تھا، جب صفین میں ہم لڑنے گئے تھے، جب مسلم لڑ رہے تھے، جب عبداللہ لڑ رہے تھے، تو اس وقت جب ہم لڑ کر سب آئے تھے تو علی بار بار کہتے تھے تم سب بہادر ہو، تم سب بہادر ہو، تم سب بہادر، لیکن یاد رکھنا میرے حسین سے بہادر کوئی نہیں ہے۔ اے شہزادی زینب، ہمیں حسرت رہ گئی کہ ہم اپنے بھائی حسین کو لڑتے ہوئے دیکھتے۔ تو جناب زینب کو جلال آ گیا تھا، کہا عبداللہ تم میرے بھائی کی لڑائی کا حال پوچھتے ہو؟ جب میرا بھائی لڑ رہا تھا تو بہن خیمے کا پردہ ہٹائے ہوئے بھائی کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ تم فضائل نہیں سن رہے ہو کہ آرام سے سن لو، ایک دم سے تقریر ختم ہو جائے گی، میں سنا نہ پاؤں گا، اس لیے کہ یہ ایک تقریر کا موضوع نہیں ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر جب میرا بھائی تکبیر بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتا تو زمین کانپنے لگتی تھی، اور کبھی جبریل حسین کے بازو کو تھام لیتے، کبھی میکائیل بازو کو تھام لیتے، اور اس وقت میں تکبیروں سے سمجھتی جاتی اور میں کہتی جاتی سید سجاد میرا بھائی لڑ رہا ہے۔ بیویوں کے دل قوی تھے، حسین زندہ ہیں، حسین لڑ رہے ہیں۔ 7 حملے حسین نے ایسے کیے، اور آخری حملہ حسین نے فرات پر کیا، اور فرات کے پہرے داروں کو بھگا کر اور کئی 100 آدمیوں کو قتل کر کے ایک بار گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا۔ کہ کیا تم یہ سمجھے تھے کہ پانی تم نے ہم سے چھین لیا، تم نے عباس کو شہید کر دیا؟ دیکھو اگر ہم چاہیں تو یہ پانی ہم لے جا سکتے ہیں۔ فرات پر حسین کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد فرات سے نکلے، علماء کہتے ہیں حسین نکل کیوں آئے فرات سے؟ اس لیے کہ عجیب سما تھا، فوراً ہی فرات سے نکلتے ہی عباس کے لاشے پر آئے، اور عباس کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہا اے میرے بھائی عباس، تم نے اپنے بھائی حسین کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے عباس دیکھو تو سرا حسین کیسے لڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے آگے بڑھے تو گھوڑا علی اکبر کے لاشے پہ رکا، اور وہاں رک کر سرہانے پھر یہ کہا تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان؟ دیکھیں یہ دو بہادر ہیں جو خوب لڑے تھے۔ حسین اس لیے رکے کہ علی اکبر تم میری آنکھوں کا نور لے گئے، عباس تم نے میری کمر توڑ دی، مگر دیکھو تو صحیح زہرا کا لال کس طرح لڑ رہا ہے۔ حملے پر حملے حسین کرتے جاتے اور بھاگتے جاتے، کئی ہزار آدمیوں کو حسین نے قتل کیا۔ اتنے آدمیوں کو قتل کیا، جب دربار یزید آیا اور یزید نے شمر سے پوچھا کہ بتا تو صحیح لڑائی کیسے ختم ہوئی، تو شمر نے کہا ارے اکیلے حسین بچے تھے، ہم نے گھیر کے مار لیا۔ تو اس وقت جناب زینب نے آواز دی شمر تو جھوٹ بولتا ہے، اے یزید ذرا یہ بتا تو نے کربلا میں کتنے لشکر بھیجے تھے؟ گنتی تو تیرے پاس ہے، ذرا گنتی کرا۔ شام اور کوفے کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں ان کے کشتوں کا ماتم نہ ہو رہا ہو، کوئی گھر شام اور کوفے کا ایسا نہیں جس گھر کا ایک آدمی میرے بھائی حسین نے قتل نہ کیا ہو۔ گھروں میں صف ماتم بچ گئی ہے۔ یوں لڑا میرا بھائی، شجاعت سے لڑا میرا بھائی، اور خوب لڑا میرا بھائی، کہ ایسے میں جب 7واں حملہ کیا تو آسمان سے آواز آئی، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی
یہ شمشیر مرحبا. جب یہ آواز آئی اس کے بعد ایک آواز اور آئی اور وہ آواز یہ تھی، اے حسین بس بس، اے حسین بس. جیسے ہی یہ آواز آئی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. یہ کام کی اور سچ کی باتیں یاد رکھا کیجئے. جب علی نہروان میں لڑ رہے تھے اور آخری دن تھا نہروان کا، تو اس وقت نہروان میں علی کو یہ آواز سنائی دی تھی، بس علی بس. اور بس جو واپس آئے تو 19 رمضان کی صبح تھی. ہر امام کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ موت یہ سامنے، اور بس اب تمہیں ہم سے ملاقات کرنا ہے. علی کو بھی معلوم تھا، حسین وقت کو پہچان گئے. کہتے ہیں جب یہ آواز آئی اسی وقت حسین نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کو دیکھا. جیسے ہی آسمان پہ نظر گئی ذوالجناح سے کہا، اسب وفادار وہ وقت آ گیا جس وقت کی خبر نانا نے ہم کو دے دیا تھا. یہ کہہ کر حسین نے نیام میں تلوار کو رکھا اور ایک بار جبریل امی سے کہا کہ جبریل امی اب یہاں کوئی نہ ٹھہرے، سب سے کہو سلامی کر کے واپس جائیں. تو روتے ہوئے جب چلے فرشتے اور جنات تو پوچھتے تھے مولا کیوں سب کو رخصت کیا؟ تو ایک جملہ کہا کہ جاؤ بس اب جاؤ، یہاں کوئی نہ ٹھہرے گا، یہاں کوئی نہ ٹھہرے گا، اس لیے کہ کچھ دیر میں میری اماں کی سواری آنے والی. میں سمجھ گیا کہ آپ رونے کو تیار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں شب عاشور کیسے پڑھتا ہوں. سب کا حال سنا، آدم آئے تھے، نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ آئے، نبی آئے، جعفر طیار آئے، حمزہ آئے، علی آئے، حسن آئے. کہیں تم نے سنا تھا کہ میں نے کچھ اور کہا؟ اب حسین کہتے اماں کی سواری آنے والی، اب ناقہ نور آنے والا ہے، اب نور کی ہماری آنے والی ہے. اللہ اللہ، سننا اور غور سے سننا. اب کہا حسین نے حل من ناصر، ہے کوئی میرا ناصر؟ اب کہا حسین نے ہے میرا کوئی ناصر؟ کہتے ہیں آفتاب نے آواز دی جلا دوں انہیں، ہٹ جا. چاند نے آواز دی میں گر پڑوں ٹکڑے ہو کر، ہٹ جا. ستاروں نے آواز دی ہم برس پڑیں ان پہ، ہٹ جاؤ. آسمان نے آواز دی ہم ان کے سروں پہ گرے، ہٹ جاؤ. زمین نے آواز دی ہم پھٹ جائیں، رک جاؤ. سنتے جائیے گا. ایک بار فرات کا پانی اچھلا اور اس نے کہا سیلاب بن کر آؤں، ٹھہر جا، تو زندہ رہے گا قیامت تک، ٹھہر جا، پانی ادھر نہ آنا. ایک بار ہوا آگے بڑھی اور گھوڑے کے آگے آئی، کہا اگر کہیے تو طوفان بن کر آؤں، کہا ہٹ جا. کہتے جاتے ہیں حل من ناصرین، اور ایک ایک آتا جاتا. یہ آواز اس دن کے لیے نہیں تھی، یہ آواز آپ کے لیے تھی. پکار رہے ہیں آج بھی حسین، ہے کوئی مددگار؟ جواب دو، ہاں ہے، رونے کے لیے آ گئے. جزاک اللہ. آ گئے ہیں ہم، ماتم کرنے آئے ہیں. حل من ناصرین کا جواب ہے رونا. رو کے بتاؤ مولا، آواز آ رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں لبیک لبیک میرے مولا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہو گئی تقریر، چند جملے ہیں اور تقریر خاتمے پر ہے. جس طرح آپ ہر سال سنتے ہیں اسی شان سے سنیے گا. الوداع کی تقریر ہے. میں تھک چکا، میں پسینے پسینے ہو چکا، جبکہ ابھی ایک تقریر اور مجھے شہادت کی پڑھنی ہے، جہاں شبیہیں اٹھیں گی اور جہاں کربلا کا منظر پیش کیا جاتا ہے. وہ مجلس میرے لیے اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گی، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا. ایک بار جب سب کو واپس کرتے گئے، تڑپ جاؤ گے یہ جملہ سن کر، جب سب کو واپس کرتے گئے، ایک ایک کو ہٹاتے گئے، تو ایک بار دور سے آواز آئی، اے میرے لال ماں مدد کرے، آ گئی ہے فاطمہ. اے حسین ماں جائے. اللہ اکبر.
بازو دبائے حسین. بس جیسے ہی ماں کی آواز سنی ایک بار حسین نے گھوڑے کی گردن میں دونوں باہیں ڈال دی اور کہا اس پہ وفادار وہاں پہنچا دے جہاں سے اماں پکار رہی ہے. ایک بار گھوڑا نشیب میں چلا، نشیب میں چلا گھوڑا اس پہ وفادار. اے حسین کے آخری ناصر، اے حسین کے وفادار گھوڑے، تجھ پر بھی سلام جس کی قسم قرآن میں اللہ نے کہی ولادیات زبان فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن. اے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے تجھ پر سلام جس کی قسم معبود کھائے. کیوں قسم کھائی اللہ نے پتا ہے. ایک بار گھوڑا نشیب میں پہنچا. 10 دن پہلے حسین نے وہ جگہ گھوڑے کو دکھا دی تھی اور وہ جگہ پہچانتا تھا. ایک بار جیسے ہی وہاں پہنچا، ایک بار اس نے کعوہ دے کر چاروں طرف کی جگہ کو دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جگہ کا انتخاب کر رہا تھا کہ حسین کو کہاں اتارنا ہے. ایک بار ایک جگہ اس نے مقرر کی جہاں بالو ڈھیر تھی، جہاں ریت کا ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا. اس کے قریب پہنچا اور پہنچ کر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پیروں کو سمیٹ کر بیٹھنے لگا. جب وہ ٹیلا اس کی گردن سے قریب ہو گیا تو ایک بار آہستہ سے اس نے حسین کو اس ریت کے ٹیلے پر اتارا تھا کہ جس میں تیر پیوست ہیں. اگر پتھریلی زمین پر اتاروں گا تو ضرب سے تیر واپس جائیں گے. ارے گھوڑا ایسا، ارے گھوڑا ایسا جو حسین کا یہ خیال رکھے کہ تیر جس میں پیوست نہ ہو جائیں. لیکن یہاں پر مقتل کی 4 روایتیں ہیں اور مجھے چاروں روایتیں پسند ہیں اور میں چاروں روایتیں پڑھتا ہوں اور سب کو مستند سمجھتا ہوں. گھوڑے نے اتارا ہاتھ پیر سمیٹ کر، لیکن مقتل میں یہ بھی ہے کہ ایک بار اللہ نے مقتل کی زمین کو حکم دیا اونچی ہو جا، بلند ہو جا، اتنی بلند ہو کہ حسین گرے نہ، حسین گرے نہ. اور تیسری روایت یہ لکھی ہے کہ جب حسین گھوڑے سے اترنے لگے، گھوڑا اتارنے لگا تو ایک بار وہی مقام تھا کہ جہاں سے 2 کانپتے ہوئے ہاتھ بلند ہوئے. آجا حسین، ماں کی گود میں آجا. میرے لال، ماں انتظار کر رہی ہے. ارے میرے گود کے پالے حسین، ارے میرے گود کے کھلائے حسین. ایک بار شیر کی طرح گھوڑا میدان کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا اور لشکر کو دیکھنے لگا. لشکر کو دیکھنے، ادھر لشکر میں تیاریاں تھی کہ گھیرتے چلو، جدھر حسین گئے ہیں اس طرف چلو تاکہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کیا جا سکے، قتل کیا جا سکے. ایک بار گھوڑے نے دیکھا کہ وہ لشکر جو ابھی تک بھاگ رہا تھا سمٹ کر نشیب کی طرف آ رہا، شیر کی طرح واپس ہوا اور واپس آ کر حسین کے قریب آیا. اور قریب آ کر ایک بار اس نے اپنی پیشانی سے حسین کے شانے کو پیار کرنا شروع کیا، حسین کے شانے پہ پیار کرنا شروع کیا، چومنا شروع کیا. حسین جب گرے تھے گھوڑے سے تو ذوالفقار ہاتھ سے چھوٹ کے دور گری تھی، لجام فرس کٹ کر دور گری تھی. پہلے اس نے اپنے دانتوں سے ذوالفقار کے قبضے کو پکڑا اور تلوار کو اٹھا کر لایا، حسین کے ہاتھ پہ رکھ دیا. حسین کے ہاتھ پہ ذوالفقار کو رکھا اور لجام فرس کو دوسرے ہاتھ کے قریب کھینچ کر دانتوں سے لایا اور اس کے بعد اپنی پیشانی سے ہاتھوں پہ رگڑ کے کہتا تھا، آقا تلوار لیجئے، لشکر آ رہا. مولا لشکر قریب آ رہا ہے.
مولا لشکر قریب آ رہا ہے. عجیب ہے. چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا ہوا. ایک بار ذوالجناح نے دیکھا کہ وہی بیوی جس نے گود میں لیا تھا وہ اٹھی اور ایک بار اس نے حسین کا طواف شروع کیا. اس وقت چوتھے امام فرماتے ہیں کہ گھوڑا ایک بار تیز دوڑا اور دوڑ کر اس طرف گیا جہاں پہاڑ کی چٹان تھی. اور امام سے جب پوچھا گیا کہ گھوڑا اس وقت یہ عمل کر رہا تھا کہ اپنی ٹانپوں کو زمین پہ مارتا جاتا اور ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی عورت روتی ہے, ایسے چیخ رہا تھا جیسے. تو آپ نے کہا وہ اس کا ماتم تھا. ہو گئی تقریر ہو گئی. چند لمحے 2 لمحے رہ گئے ماتم کرتے ہوئے اٹھنا, اور جب اپنی جگہ سے اٹھنا تو یہ کہتے ہوئے اٹھنا, آئے حسین, کہہ کے دکھاؤ کیسے کرو گے, کیسے زور سے کرو. آئے حسین, میرے ساتھ کرو. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین. ماتم رکے نہیں, میرے جملے سنتے جانا, ماتم کرتے جانا. جیسے میں بول رہا ہوں اسی طرح تم بھی بولتے رہنا, ورنہ میں ختم کر دوں گا, آگے نہیں بڑھوں گا. سننا, ایک بار تھوڑا دوڑتا ہوا خیامگاہ کی طرف چلا. زمین ہلی. جیسے ہی زمین ہلی زینب نے پردہ الٹا, خیمے کا پردہ الٹ کر ایک بار زینب نے ذوالجناح کو دیکھا. کہ میں سمجھ گئی تیرا سوار کہاں ہے, میں سمجھ گئی. زینب تجھ سے کہتی ہے سکینہ کا خیال رکھنا. یہ کہہ کر جناب زینب تیز قدم کے ساتھ مقتل کی طرف چلی. جب جناب زینب چلی وہ وقت تھا کہ تلوار اور نیزوں کے گھیرے میں حسین تھے, لیکن زینب ابھی آدھے راستے تک چلی تھی. ایک بار زمین کربلا ہلنے لگی, چاندی اٹھے, ستارے ٹوٹے, زینب اور تیز چلی. جیسا ہی لشکر کے قریب پہنچی عمر سعد نے کہا ہٹو, راستہ دو, حسین کی بہن آ رہی ہے. ایک بار لشکر ڈر کے ہٹ گیا. زینب نے دیکھا کہ ایک لاشا تڑپ رہا تھا. آواز آئی بہن ادھر آؤ. زینب آئی اور ایک بار دونوں بازو حسین کا لاشا